السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جڑی بوٹیوں کا راز، جہاں ہم آپ کو قدرت کے ان چھپے ہوئے خزانوں سے روشناس کرواتے ہیں جنہیں ہمارے بزرگ نسلیں صدیوں سے صحت کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی جڑی بوٹی کی، ناظرین، جس کو ہم جانتے تو ہیں لیکن اس کے ہزاروں فائدوں سے انجان ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں خشک ادرک یعنی سونڈ کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کچن میں پڑی ایک معمولی سی چیز جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے، در حقیقت شفا کا خزانہ ہو سکتی ہے؟ خشک ادرک، جسے سونڈ کہا جاتا ہے، صدیوں سے طب دنیا میں ایک راز بنی ہوئی ہے، ایک ایسا راز جو جسم کو طاقت، دماغ کو سکون اور روح کو تازگی عطا کرتی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سادہ سی جڑی بوٹی کیسے آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، ہزاروں فائدے دے سکتی ہے۔ سونڈ یعنی خشک ادرک دراصل وہی عام ادرک ہوتی ہے جو ہم روزمرہ کھانوں کے استعمال میں شامل کرتے ہیں، لیکن اسے خشک کر کے محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر چھپے ہوئے تپش اور تاثیر کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھا جا سکے۔ پرانے زمانے کے حکیم، ساتھو فقیر اور آیورویدک کے ماہرین سونڈ کا ایک مکمل دوا سمجھتے تھے، کیونکہ جب پانی ادرک سے نکالا جاتا ہے تو جو باقی چیز بچتی ہے وہ خالص حرارت، پاکیزہ تازگی اور بے مثال طاقت رکھتی ہے اپنے اندر۔ یہ وہ جڑی بوٹی ہے جو اندرونی کمزوریوں کو دور کرنے سے لے کر موسمی بیماریوں تک کئی مسائل کا حل بن جاتی ہے، اور سب سے خاص بات یہ کہ اس کے اثرات نہایت نرم اور تدریجی ہوتے ہیں۔ یہ جسم کو زبردستی نہیں بدلتی، بلکہ دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ اندر سے اصلاح کرتی ہے، مزاج کو متوازن بناتی ہے اور بدن کو وہ گرمی فراہم کرتی ہے جس سے کہ ہمیں اکثر خبر بھی نہیں ہوتی ہم محروم ہو چکے ہیں۔ سون کو اگر لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ لفظ ہوگا حرارت۔ ایسی حرارت جو سرد مزاج جسموں کو توانائی دیتی ہے، سست خون کو حرارت میں لاتی ہے اور جمے ہوئے احساسات کو پھر سے جلا بخشتی ہے۔ یہ سردیوں کی خاموشی میں جسم کو جاگنے کا پیغام دیتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی کپکپاہٹ، جوڑوں کا درد یا اندرونی تھکن، سونڈ سب کا حل ہے۔ کیا آپ نے کبھی کھانے کے بعد بوجھل پن محسوس کیا یا ایسے دن گزارے ہیں جب بھوک ہی نہیں لگتی؟ سونڈ یہاں بھی آپ کا ساتھی بن سکتی ہے۔ اس کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ معدے میں موجودہ اضافی نمی کو سکھاتی ہے، ہاضمے کو تیز کرتی ہے اور غذا کو بہتر طور پر جذب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جب آپ کے اندر نظام ہضم درست ہو جائے تو جسم خود بخود ہلکا، صاف اور مسترخی محسوس کرتا ہے۔ ایک گرم کپ چائے میں سونڈ کی تھوڑی سی مقدار شامل ہو نہ صرف مزاج کو خشک کر دیتی ہے بلکہ کھانسی، گلے کی خراش، بلغم اور سردی سے بھی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ چائے نہ دوا ہے نہ بس مشروب، یہ ایک مکمل تھراپی ہے۔ سونڈ کی تاثیر گلے کی گہرائی تک جاتی ہے، سینے کی جمی بلغم کو ڈھیلا کرتی ہے اور سانس کی راہوں کو صاف کرتی ہے۔ ایسے میں سانس لینا آسان ہو جاتا ہے اور جسم ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ خواتین کے مخصوص مسائل میں بھی سونڈ ایک مددگار ثابت بن کر سامنے آتی ہے۔ ماہواری کی بے ترتیبی، پیٹ درد، جسمانی کمزوری اور سستی جیسے مسائل میں یہ اندر سے اصلاح کرتی ہے ان خواتین کو جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سونڈ کو دودھ میں ابال کر پیا جائے تو نہ صرف حرارت ملتی ہے بلکہ اندرونی زخموں کو بھی سکون ملتا ہے۔ پرانے وقتوں میں خواتین زچگی کے بعد
سونڈ کو خاص غنا کا حصہ بنا لیتی تھی تاکہ جسم جلد بحال ہو اور توانائی واپس آئے۔ جسمانی درد، خاص طور پر پرانے جوڑوں کے درد میں سونڈ ایک شاندار علاج ثابت ہوتی ہے۔ سونڈ کا سفوف اگر شہد یا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو سوجن کو کم کرتی ہے اور پٹھوں کو سکون ملتا ہے۔ کچھ لوگ سونڈ کا لیپ بھی بناتے ہیں اور اسے جوڑوں پر لگاتے ہیں تاکہ بیرونی طور پر بھی حرارت پہنچتی رہے۔ سونڈ صرف ایک دوا نہیں، ایک لائف سٹائل بھی ہے۔ وہ لوگ جو مستقبل سستی، تھکن یا غمگین محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے سونڈ ایک قدرتی محرک بن سکتی ہے۔ یہ دماغ کو جگاتی ہے، دل کو توقع دیتی ہے اور جسم کو ایک اصلی حالت میں واپس لاتی ہے، زندگی کو اس کی اصل حرارت دیتی ہے۔ آج کی دوڑتی ہوئی دنیا میں ہم نے اپنی اندرونی توانائی کو کم نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم باہر سے تو چمکدار نظر آتے ہیں مگر اندر سے تھکن، بوجھ اور کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں۔ سونڈ میں پھر سے یہ یاد دلاتی ہے کہ صحت صرف ظاہری نہیں، باطنی بھی ہوتی ہے۔ اس کی خوشبو، ذائقہ اور تاثیر بھی فطرت سے جڑتی ہے، ہمیں خود سے ملاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو سونڈ آپ کے لیے ایک پوشیدہ غذا ہے۔ سونڈ جسم کی فالتو چربی کو گھلاتی ہے، نظام ہاضم کو بہتر کرتی ہے اور میٹابولز کو تیزی سے کم کرتی ہے، جسم کو ہلکا پھلکا بنا دیتی ہے۔ جب اسے نیم گرم پانی میں شہد اور لیموں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ عمل اور بھی بہترین مؤثر ثابت ہو جائے گا۔ سانس کی تکلیف میں بھی سونڈ کا استعمال بہت پرانا ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ دمہ، الرجی اور سانس کے دیگر امراض میں سونڈ کا قہوہ پیتے تھے۔ اس کی گرمی سینے کو سکون دیتی ہے اور سانس کی نالیوں میں موجود جمی ہوئی بطور کو ختم کرتی ہے۔ سونڈ کا استعمال جسمانی صحت کے لیے محدود ہے، یہ دماغی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ تناؤ کو کم کرتی ہے، نیند کو بہتر بناتی ہے اور ذہن کو ایک خاص قسم کی تازگی عطا کرتی ہے۔ جب جسم سے فاضل مادے نکل جاتے ہیں، جب ہاضمہ درست ہو جاتا ہے، جب خون میں روانی آ جاتی ہے تو دل، دماغ خود بخود بہترین کام کرنے لگ جاتے ہیں اور چہرے پر خاص رونق آ جاتی ہے۔ ہماری قدیم روایات، کتابیں اور بزرگوں کی باتیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ فطرت کے خزانے آج بھی زندہ ہیں، بس ہمیں انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ سونڈ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو ہر گھر میں ہونی چاہیے، چاہے آپ اسے چائے میں ڈالیں، قہوہ بنائیں، دودھ میں شامل کریں یا صرف پانی کے ساتھ لیں۔ یہ آپ کے جسم کو وہ حرارت اور وہ توانائی دے گی جو مصنوعی دوائیاں نہیں دے سکتی۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم تر و تازہ رہے، ہاضمہ درست ہو، دماغ متحرک ہو اور اندرونی کمزوریاں دور ہوں تو خشک ادرک کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ ضرور بنائیں۔ چھوٹی سی جڑی بوٹی جو نظر میں شاید عام ہو، حقیقت میں ایک غیر معمولی راز ہے، وہ راز جو آپ کی زندگی میں صحت، سکون اور سادگی واپس لا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ادرک لیں، اس کا رس نکال لیں، اس کو استعمال کر لیں اور اس کو خشک ہونے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو سونڈ کی شکل اختیار کر لے گا، سخت ہو جائے گا۔ اس کو پیس کر پاؤڈر استعمال کریں، اپنے کھانوں میں استعمال کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کسی بھی پنسار سٹور سے یہ بالکل بآسانی اور بارعایت مل سکتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں جو شاید آپ کی کچن میں پہلے سے موجود ہو مگر آپ اسے نئے انداز، نئی نظر سے دیکھیں گے۔ اگر آپ کو معلومات پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں قدرت کے انمول رازوں کی مکمل معلومات۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔